اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، جب سے اللہ تعالیٰ نے ذریت آدم کو پیدا کیا، دنیا میں کوئی فتنہ دجال سے بڑا نہیں ہوا۔ Where are we going? The government is building these ships. The moment we stop fighting for each other, that's the moment that we lose our humanity. اور اللہ نے جس نبی کو بھی مبعوث فرمایا، اس نے اپنی امت کو دجال سے ضرور ڈرایا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں اور تم بہترین امت ہو، اسی لیے وہ لامحالہ تمہارے اندر ہی نکلے گا، اور اگر وہ میری موجودگی میں نکلا تو ہر مسلمان کی طرف سے میں اس کا مقابلہ کرنے والا ہوں، اور اگر میرے بعد نکلا تو ہر مسلمان اپنا دفاع خود کرے گا، اور اللہ مسلمان کا محافظ و نگہبان ہوگا۔ وہ شام اور عراق کے درمیان ایک رستے پر نمودار ہوگا، بس وہ دائیں بائیں فساد پھیلائے گا۔ اے اللہ کے بندو، تم اس وقت ثابت قدم رہنا، میں تمہارے سامنے اس کی وہ علامات بیان کیے دیتا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی نبی نے بیان نہیں کی۔ وہ سب سے پہلے تو یہ دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، حالانکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پھر وہ یہ دعویٰ کرے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، مگر اسے دیکھنے والوں کو پہلی ہی نظر میں ایسی 3 چیزیں نظر آ جائیں گی کہ جن سے اس کے دعوے کی تکذیب ہو جائے گی۔ نمبر 1 کہ وہ آنکھوں سے نظر آ رہا ہوگا، حالانکہ تم اپنے رب کو مرنے سے پہلے نہیں دیکھ سکتے، اور نمبر 2 کہ وہ کانا ہوگا، حالانکہ تمہارا رب کانا نہیں، اور نمبر 3 کہ اس کی آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا جسے ہر مومن پڑھے گا، خواہ وہ پڑھا لکھا ہو یا پھر ان پڑھ ہو۔ ناظرین محترم، یہودی اپنے اس نجات دہندہ کا آخری نام حبل یا یوبل بتاتے ہیں، جو کہ ہماری اسلامی اصطلاح میں طاغوت، شیطان اور بتوں کے نام ہیں، اور اس کا لقب ان کے ہاں مسیحا یا مسیحین ہے۔ دجال کا اصل نام کسی کو معلوم نہیں، چنانچہ ہمارے ہاں اس کا لقب دجال مشہور ہے، اور یہ لفظ اس کی پہچان اور علامت بن گیا ہے۔ پیارے دوستو، دجال کا لفظ دجل سے نکلا ہے، جس کا معنی ہے ڈھانپ لینا یا پھر لپیٹ لینا۔ چنانچہ دجال اپنے فتنہ باطلہ کے ذریعے سے حق کو ڈھانپ لے گا یا پھر لپیٹ لے گا، اسی وجہ سے اسے دجال کہا جاتا ہے۔ ناظرین محترم، دجال اکبر کو مسیح اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی ایک آنکھ اور ابرو نہیں ہوگا۔ پیارے دوستو، یہودیت کی ایک مذہبی دستاویز میں لکھا ہے کہ مسیح کی روح اس جگہ جہاں وہ قید ہے رویا کرتی ہے، اور یہودیوں کے احوال پر غمگین رہتی ہے، اور بار بار ان ملائکہ سے جو اسے قید کیے ہوئے ہیں پوچھتی ہے کہ اسے کب نکلنے کی اجازت ہوگی۔ یہودی مسیح دجال کے جسے وہ مسیح داؤد بھی کہتے ہیں کہ موجودہ مقام رہائش یا موجودہ پناہ گاہ کو ظاہر نہیں کرتے، یا تو ابلیس نے انہیں بھی اس کا واضح علم نہیں دیا، یا پھر اگر دیا ہے تو یہودی اسے بے حد خفیہ رکھنا چاہتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ پر اسرار اور رازداری کی کوشش اپنی جگہ، لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہود کو بھی دجال کے مقام کا صحیح علم نہیں، اور نہ ہی اس کی حقیقت تک وہ رسائی حاصل کر سکے ہیں۔ آج تک جتنے روحانی یہود، جادوگر، سفلی عامل گزرے ہیں، نہ یہ اپنے جادو اور شیطانی علم اور خبیث جنات کے رابطے کے ذریعے سے دجال کے ٹھکانے کا معلوم کر سکے ہیں، اور نہ ہی ان کے احبار و رہبان کو اس کا کچھ علم ہوا، اور نہ ہی ان کے سائنسدان اور خلا نورد اس کی کوئی خبر لا سکے۔ اللہ پاک نے اپنی سچی کتاب اور سچی نبوت کے ذریعے سے جس کو جتنا علم دیا، پس اتنا ہی علم اس کو حاصل ہوا، اس کے علاوہ سب غلط ہے۔ یہود کے خواص اس حوالے سے ایک دوسرے کو جس رازداری کی تلقین کرتے ہیں
وہ یہودی عوام کے سامنے در حقیقت اپنی جہالت پر پردہ ڈالنے کی کوشش ہے۔ پیارے دوستو، آئیے دنیا کی سب سے سچی اور سب سے زیادہ قابل اطمینان زبان سے پوچھتے ہیں کہ دجال اس وقت کہاں ہے۔ یہ بات دلچسپی سے خالی نہ ہوگی خواہ اسی حدیث شریف میں کہ جس کے اندر دجال کے موجودہ مقام کا تذکرہ ہے، ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی کی تصدیق آپ کی حیات مبارکہ میں ہی ہو گئی تھی، جس پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خوشی اور مسرت کا اظہار فرمایا تھا۔ چنانچہ ایک دن جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ چکے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے اور مسکراتے ہوئے فرمایا کہ تمام لوگ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جانتے ہو کہ میں نے تمہیں کیوں جمع کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم، میں نے تمہیں نہ تو کسی چیز کا شوق دلانے کے لیے جمع کیا ہے اور نہ ہی کسی چیز سے ڈرانے دھمکانے کے لیے اکٹھا کیا ہے، بلکہ میں نے تمہیں یہ بتانے کے لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری جو کہ پہلے عیسائی تھا، وہ آیا اور اس نے میرے ہاتھ پر بیعت کی اور اسلام میں داخل ہو گیا، اور اس نے مجھے ایسا واقعہ سنایا جو ان باتوں سے تعلق رکھتا ہے جو میں تمہیں دجال کے بارے میں بتایا کرتا ہوں۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ بیت اللخم اور جذام قبیلے کے 30 آدمیوں کے ہمراہ ایک بحری جہاز میں سمندر کے سفر پر روانہ ہوا اور سمندر کی لہریں مہینہ بھر انہیں ادھر ادھر دھکیلتی رہیں، یہاں تک کہ وہ ایک جزیرے میں پہنچ گئے اور اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا۔ وہ ایک چھوٹی کشتی میں بیٹھ کر جزیرے میں داخل ہوئے۔ چنانچہ جب وہ جزیرے میں داخل ہوئے تو ان کو ایک جانور ملا جس کے جسم پر بہت بال تھے، اور بالوں کی کثرت کی وجہ سے انہیں اس کے آگے اور پیچھے کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ تیرا ناس ہو تو کیا چیز ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں جساسہ ہوں۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ جساسہ کیا چیز ہوتی ہے؟ تو اس نے کہا، اے لوگوں، خانقاہ میں موجود اس آدمی کی طرف جاؤ، وہ تمہاری خبریں سننے کا بڑے تجسس سے انتظار کر رہا ہے۔ ناظرین محترم، بیان کرنے والا بتاتا ہے کہ جب اس نے آدمی کا ہم سے ذکر کیا تو ہمیں خوف لاحق ہوا کہ یہ جانور شیطان نہ ہو۔ چنانچہ پھر ہم تیزی سے چلے اور خانقاہ میں داخل ہو گئے۔ وہاں ہم نے بھاری بھرکم قد کاٹ کا ایک آدمی دیکھا کہ جس کے گھٹنوں سے ٹخنوں تک بندھی ہوئی ایک لوہے کی زنجیر تھی اور اس کے ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ ہم نے پوچھا کہ تیرا ناس ہو تو کیا چیز ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا پتہ تمہیں جلد ہی چل جائے گا، یہ بتاؤ تم کون ہو؟ تو ہم نے کہا کہ ہم عرب سے آئے ہوئے ہیں۔ ہم جہاز میں سوار ہوئے اور سمندر میں طوفان آ گیا، مہینہ بھر لہریں ہمیں دھکیلتی رہیں، یہاں تک کہ اس جزیرے کے کنارے تک لے آئیں۔ ہم کشتی میں بیٹھ کر جزیرے میں داخل ہوئے، یہاں ہمیں ایک جانور ملا کہ جس کے بدن پر بہت بال تھے، اور بالوں کی کثرت کی وجہ سے اس کے آگے پیچھے کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ تیرا ناس ہو تو کیا چیز ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں جساسہ ہوں۔ ہم نے پوچھا یہ جساسہ کیا چیز ہے؟ تو اس نے کہا کہ خانقاہ میں موجود اس آدمی کی طرف جاؤ، وہ تمہاری خبریں سننے کا بہت شوق سے انتظار کر رہا ہے۔ ہم تیزی سے چلتے ہوئے تمہاری طرف آئے ہیں، اس ڈر سے کہیں کہ یہ شیطان نہ ہو۔ چنانچہ پھر وہ بدا ہوا شخص بولا کہ مجھے بیسان کے نخلستان کا حال بتاؤ۔ تو ہم نے کہا کہ اس نخلستان کے بارے میں کون سی بات پوچھنا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا اس کے درختوں پر پھل آتے ہیں یا پھر نہیں؟ تو ہم نے کہا ہاں۔ چنانچہ پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ مجھے تبریہ کی جھیل کے بارے میں بتاؤ۔ تو ہم نے پوچھا کہ اس کی کون سی بات جاننا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اس میں پانی ہے۔ تو ہم نے کہا ہاں، اس میں بہت سارا پانی آتا ہے۔ تو وہ بولا کہ اس کا پانی بہت جلد ہی ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ پھر اس نے کہا کہ مجھے زغر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ۔ تو ہم نے پوچھا کہ اس چشمے کے متعلق کون سی بات معلوم کرنا چاہتے ہو؟ تو زنجیر میں جکڑے ہوئے آدمی نے کہا، کیا چشمے میں پانی موجود ہے اور لوگ اس پانی سے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں؟ تو ہم نے کہا اس میں بہت پانی ہے اور شہر کے رہنے والے اس سے کھیتوں کی آبیاری بھی کرتے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا کہ مجھے نبی امی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتاؤ کہ اس نے کیا کیا ہے؟ ہم نے کہا وہ مکہ سے نکل کر مدینے میں آ گئے ہیں۔ اس نے پوچھا کیا عربوں نے ان کے ساتھ جنگ کی ہے؟ تو ہم نے کہا جی ہاں۔ اس پر اس نے پوچھا کہ ان کے ساتھ پھر کیا ہوا؟ تو ہم نے بتایا کہ وہ ارد گرد کے عربوں پر غالب آ چکے ہیں اور انہوں نے ان کی اطاعت بھی قبول کر لی ہے۔ اس پر اس نے کہا کہ واقعی ایسا ہو چکا ہے؟ تو ہم نے کہا جی ہاں۔ چنانچہ پھر اس نے کہا کہ ان کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ ان کی اطاعت قبول کر لیں۔ چنانچہ اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں، میں دجال ہوں اور مجھے ان قریب خروج کی اجازت مل جائے گی۔
پیارے دوستو، اس حدیث شریف سے اتنا معلوم ہو گیا کہ دجال کسی اور سیارے میں نہیں، اور نہ ہی ماورائے ارض کسی طبقے میں ہے، اور نہ ہی لاہوت لامکان میں موجود ہے، بلکہ وہ اسی زمین پر کسی جزیرے میں مقید ہے۔ اور اس حدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ دجال ایک آدمی ہوگا، نہ کہ جدید ٹیکنالوجی۔ ناظرین محترم، مذکورہ بالا حدیث شریف میں مذکورہ دجال کے 3 سوالات پر غور کرتے ہیں، کیونکہ باہر سے آنے والے آدمی سے خصوصیت کے ساتھ ان 3 سوالات کا پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ ان میں کوئی خاص بات پوشیدہ ہے، اور ان سے دجال کو کوئی خاص تعلق ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ دجال ظاہر ہوگا۔ ناظرین محترم، آنے والے لوگوں سے دجال نے پہلا سوال بیسان کے باغ کے بارے میں کیا تھا۔ پیارے دوستو، یہ بات یاد رکھیں کہ بیسان فلسطین میں ایک جگہ کا نام ہے، اور اسے سب سے پہلے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں مشہور کمانڈر اور صحابی حضرت شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح کیا تھا، اور 1924 میں خلافت عثمانیہ کے سقوط کے بعد جب جزیرۃ العرب کے حصے بکھرے تو یہ اردن کا حصہ بن گیا، اور 1948 تک یہ اسلامی ملک اردن کا حصہ تھا، اور مئی 1948 میں اسرائیل نے بیسان سمیت ارد گرد کے تمام علاقوں پر قبضہ کر لیا، اور تاحال یہ اسرائیل کے قبضے میں ہے، جو کہ ایک دجالی ریاست ہے۔ یہ علاقہ قدیم زمانے میں کھجوروں کے باغات کے لیے بہت مشہور تھا، جس کی تصدیق صحابی رسول نے کی ہے، لیکن اب یہاں پھل پیدا نہیں ہوتے۔ مشہور مورخ اور سیاح علامہ یاقوت حموی اپنی شورۂ آفاق کتاب معجم البلدان میں فرماتے ہیں کہ میں کئی مرتبہ بیسان گیا ہوں، لیکن مجھے وہاں صرف 2 پرانے کھجوروں کے باغ ہی نظر آئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہاں کے باغ پہلے پھل دیتے تھے، اور 626 ہجری تک جو علامہ حموی کی تاریخ وفات ہے، ان درختوں نے پھل دینا بھی بند کر دیا تھا۔ اللہ اکبر! یہ دجال کی اس بات کی تصدیق ہے کہ وہ زمانہ قریب ہے جب ان درختوں پر پھل نہیں آئیں گے۔ گویا کہ دجال کے خروج کی 3 بڑی علامتوں میں سے ایک علامت پوری ہو گئی ہے۔ اور دجال نے دوسرا سوال بحیرہ طبریہ کے بارے میں کیا تھا۔ گویا اس پانی کے خشک ہونے کا دجال کے خروج کے ساتھ ضرور کوئی تعلق ہے۔ بحیرہ طبریہ اسرائیل کے شمال مشرق میں اردن کی سرحد کے قریب واقع ہے، اور اس کی لمبائی 23 کلومیٹر اور زیادہ سے زیادہ چوڑائی 13 کلومیٹر ہے، اور اس کی انتہائی گہرائی 197 فٹ ہے، اور اس کا کل رقبہ 166 مربع کلومیٹر ہے۔ ناظرین محترم، اس پر اس وقت اسرائیل کا قبضہ ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کا پانی بھی بغیر کسی ظاہری وجہ کے رفتہ رفتہ خشک ہوتا جا رہا ہے۔ اسرائیلی حکومت خلیج عقبہ سے پانی کی پائپ لائنوں کے ذریعے سے یہاں پر پانی پہنچاتی ہے، لیکن بحیرہ طبریہ کا پانی میٹھا اور سمندر کا پانی کڑوا ہے، اسی لیے اسے میٹھا کرنے کے لیے بڑے بڑے پلانٹ بھی نصب کرنے پڑے، جس سے بڑے پیمانے پر اخراجات بھی آتے ہیں۔ بحیرہ طبریہ کے خشک ساحلوں کی تصویریں کئی سال پہلے ان کے کالموں میں شائع ہو چکی ہیں، اور اس کا خشک ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ دجال کی زبانی اس کے خروج کی دوسری علامت بھی پوری ہو چکی ہے۔ اور دجال نے تیسرا سوال زغر کے چشمے کے بارے میں کیا تھا، جو در حقیقت اس کو خروج کی اجازت ملنے کا وقت قریب آنے کی تیسری علامت ہے۔ پیارے دوستو، یہ بات یاد رکھیں، زغر در اصل حضرت لوط علیہ السلام کی صاحبزادی کا نام ہے، اور آپ کی 2 صاحبزادیاں تھیں، ایک کا نام ربا جبکہ دوسری صاحبزادی کا نام زغر تھا۔ بڑی صاحبزادی کو انتقال کے بعد جس جگہ دفنایا گیا وہاں قریب ہی ایک چشمہ تھا جس کا نام عین ربا پڑ گیا، اور عربی میں چشمے کو عین کہتے ہیں۔ چنانچہ پھر اس کے بعد چھوٹی صاحبزادی کے انتقال پر انہیں بھی ایک چشمے کے قریب دفن کیا گیا، تو اس کا نام عین زغر ہے۔ یہ جگہ بھی اسرائیل میں بحر مردار کے مشرق میں واقع ہے۔ دجال کی تفتیش اور تجسس کے عین مطابق یہ تیسری جگہ بھی اسرائیل میں واقع ہے، اور اس کا پانی بھی پوری طرح سے خشک ہوتے ہی اسے خروج کی اجازت مل جائے گی۔ ناظرین محترم، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر چھوٹے بڑے دجال کے فتنے سے اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھے۔